بھائی دوست بزرگوں، گھر گھر کے اندر یہ حالات تھے، اس طرح ذہن بنا، یعنی دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہلی وحی آئی ہے تو آپ کو سنبھالنے والی آپ کی بیوی تھی۔ نبی کو سنبھالنے والی کون تھی؟ ارے بولو کون تھی؟ نبی کو سنبھالنے والی نبی کی بیوی۔ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام پہلی بار جب آئے تو ان کے آنے سے آپ کی طبیعت، آپ کے اوپر بہت بوجھ پڑا اور طبیعت آپ کی اتنی بگڑ گئی کہ آپ کو لگنے لگا کہ میں نہیں بچوں گا۔ سردی کے موسم میں پسینے آ گئے، سردی کے موسم میں پسینے آ گئے۔ وہاں غار حرا میں اوپر پہاڑ پہ جبرائیل علیہ السلام آئے، پہلی ملاقات ہوئی، اتنا جسم پر دباؤ پڑا کہ اور حالت ایسی خراب ہو گئی کہ نیچے تک آتے آتے آپ کو لگنے لگا کہ میں نہیں بچوں گا۔ گھر میں آئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، انہوں نے دیکھا کہ آپ کی حالت خراب ہے، انہوں نے آپ کو کمبل لے کر کے اڑھایا اور پورے جسم کو دابا اور اس طرح ہاتھوں سے خدمت کری، اور دوسری بات زبان سے کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کے ذریعے سے تو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جو آدمی اتنے کام کر رہا ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہی کر رہا ہے، اللہ پاک اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کون کہہ رہی ہے یہ؟ بھائی کون کہہ رہی ہے؟ نبی کی بیوی کہہ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیوی ذہن بنا رہی ہے، بیوی تسلی دے رہی ہے، زبان سے تسلی دے رہی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہوا، ایک تو کمبل اڑا کر کے جسم کو سنبھالا، دوسرے اپنی زبان سے تسلی دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور تیسرے نمبر پہ ہاتھ پکڑ کے اپنے بھائی کے پاس لے کے گئی۔ بھائی جو تھا وہ کتاب کا علم رکھتا تھا، کتاب کا، اس نے کتاب کھول کے دیکھی، کہا کہ وہ فرشتہ کیسے، وہ جو آیا تھا کون تھا، کیسے ایسی حیت کا تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو نبی کے علاوہ کسی کے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ تو خوشخبری سنائی اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا۔ تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی کام شروع نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کام کس نے کیا؟ بیوی نے کیا۔ جسم کو سنبھالا، کمبل لپیٹا، قولی تسلی دی زبان سے، اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے بھائی کے پاس لے کے گئی، بھائی کے پاس جا کر کے جو بھی وہ ہوا تھا واقعہ وہ سارا بتایا۔ نبی کی کام اتنا بڑا ہونا ہے، قیامت تک کی امت آ رہی ہے، مکمل دین ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ تو عورت ساتھ دے رہی نہیں دے رہی؟ ارے بول، دے رہی نہیں دے رہی عورت؟ تو یہ کوئی معمولی ہے عورت؟ میں تو آپ کو بات کرنا نہیں چاہتا، ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی کی پرورش میں ان کی عورتوں کا اور ان کے گھر میں ایک عورت ماں بن کر تربیت کر رہی ہے، ایک عورت بیوی بن کر ساتھ دے رہی ہے، ایک عورت بہن بن کر مدد کر رہی ہے۔ عورت کی شکلیں ہیں، کبھی وہ ماں بنتی ہے، کبھی وہ کسی کی بہن بنتی ہے، کبھی کسی کی بیوی بنتی ہے۔ ان مختلف شکلوں میں عورت اپنے گھر میں دین کا کام کرنے والوں کی مددگار بنتی ہے۔ اب بتاؤ، انہیں دین کے کام میں ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، ضروری ہے۔ تو ان کا ذہن کب بنے گا؟ جب یہ اللہ کے راستے میں نکلے گی، جب یہ اللہ کے راستے میں، اس کے بغیر ذہن نہیں بنے گا۔ انہیں گھر کی چار دیواری میں ہم نے رکھ دیا تو وہاں دین کے کام کا ذہن نہیں بنے گا۔ دین کی محنت کا ذہن ان کا بنے گا جب ہم انہیں گھر سے باہر نکالیں گے اور اللہ کے راستے میں لے گے، اس کے بغیر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے، گھر میں کوئی نہ کوئی عورت آپ کے ساتھ ہوتی، بیوی۔ ہار کہاں کھو گیا؟ حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا تھا، کہاں کھوا تھا؟ کہ سفر میں۔ آپ کے ساتھ سفر میں جا رہی ہیں تو ہار کا واقعہ پیش آیا۔ ہر جگہ سفر میں مستورات ساتھ جاتی تھی، دین کے کام کو انجام دیتی تھی، خدمت کرتی تھی دین کے کام کی۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں،
ہم بھی یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو وقت لگوا کر ان کا بھی ذہن دینی بنائیں گے. بناؤ گے؟ ہاں. میوات کی رہنے والی عورت امریکہ میں جا کے 2 مہینے لگا رہی ہے. کہاں جا کے؟ امریکہ میں. آپ چاہتے ہو ایسا ہو یا نہ ہو؟ ارے ہو نہ ہو. ہاں. ایک میوات کی عورت انگلینڈ میں جا کے وقت لگا کے آئی 2 مہینے. ماسٹر اعظم صاحب حلقہ حتیم کہاں گئے مستورات کو لے کے؟ انگلینڈ. حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس عورت نے میوات نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا، لیکن میوات سے جا کے انگلینڈ دیکھ لیا. میوات سے جا کے انگلینڈ دیکھ لیا. یہاں سے میوات سے جا کے انگلینڈ تک کا جانے کا ثواب یہ اللہ کی بندی جو اپنا گھر چھوڑ کے گئی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے. تو بھائیو، دوستو، بزرگو، کیا نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں بھی یہ حالت ہو جائے؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ ساری دنیا میں جا کے دین کا کام کریں؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ تو اس کی شروعات کہاں سے کرنی پڑے گی؟ کہ گھر میں سے وقت لگانے سے کرو. تو ایک تو سب کو یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کا ہر تیسرے مہینے 3 دن لگوایا کریں گے. لگواؤ گے؟ ہاں. دوسرا یہ ذمہ داری ہے کہ یہ تو خروج کی نیت تو سب کو کرنی ہے. اس کے پہلے روزانہ اپنے گھر کے اندر ہمیں گھر کی تعلیم کو انجام دینا ہے. گھر کی تعلیم کو انجام دینا ہے. اپنے گھر والوں کو لے کے روزانہ بیٹھو. سب سے بڑا عمل ہے گھر کے اندر قرآن کا سیکھنا سکھانا. قرآن کا سیکھنا سکھانا. جو گھر میں آپ کے اب عورت آئی ہے اسے آپ میں بھیجو گے؟ عمر ہو گئی ہے 50 سال. کوئی مدرسہ ہے بھیجنے کے لیے؟ مدرسے میں بھیجو گے نہیں. اور آپ نے آج تک جب سے آئی ہے اس کی سورہ فاتحہ سنی نہیں ہے. جو گھر میں عورت آپ کی آئی ہے آج تک آپ نے اس کی سورہ فاتحہ نہیں سنی، نماز نہیں سنی. سمجھی؟ نماز کے مسائل آپ نے نہیں بتائے، اسے یاد نہیں ہے، مدرسے میں وہ جائے گی نہیں. کام آپ کے سارے کر رہی ہے. کپڑے دھونا بھی ہے، گھر کی صفائی بھی ہے، بچوں کی پرورش بھی ہے، سارے کام کر رہی ہے. جب وہ سارے کام کر رہی ہے تو اس کی نماز